بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو مائی چینل فری کلاس بائی عمران سر اے وے آف لرننگ۔ ہمارے یوٹیوب چینل فری کلاس بائی عمران سر میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، آج ہم جماعت دہم کے سائنس اور ٹیکنالوجی حصہ دوم کے سبق نمبر 3 جانداروں میں حیاتی افعال حصہ 2 اس سبق کے سوالات کے جوابات کس طرح لکھیں گے اس کے بارے میں تفصیلی معلومات اس ویڈیو میں کریں گے۔ تو آئیے سبق نمبر 3 جانداروں میں حیاتی افعال حصہ 2 اس سبق کے سوالات کے جوابات شروع کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1، درج ذیل جدول مکمل کیجیے۔ غیر جنسی تولید، جنسی تولید۔ جنسی تولید میں پہلا ہے نر اور مادہ زواجوں کے ملاپ سے ہونے والی تولید کو جنسی تولید کہتے ہیں۔ غیر جنسی تولید میں دوسرا ہے غیر جنسی تولید کے لیے صرف ایک موروث کی ضرورت ہوتی ہے۔ جنسی تولید میں تیسرا ہے یہ تولید مساوی تقسیم اور تقلیلی تقسیم دونوں طریقوں سے انجام پاتی ہے۔ غیر جنسی تولید میں چوتھا ہے اس تولید کے ذریعے تیار ہونے والا نیا جاندار جینیاتی طور پر ہو بہو پرکھے جاندار کی طرح ہوتا ہے۔ جنسی تولید میں پانچواں ہے جنسی تولید 2 مرحلوں میں انجام پاتی ہے۔ پہلے تقلیلی تقسیم سے اکیرے زواجوں کی تشکیل ہوتی ہے۔ اکیرے زواجوں کی بار آوری سے دگنا جفتہ تیار ہوتا ہے۔ مساوی تقسیم کے ذریعے جفتہ سے جنین بنتا ہے اور جنین سے نیا جاندار پیدا ہوتا ہے۔ جنسی تولید میں ضمنی اقسام نہیں ہوتی۔ سوال نمبر 2، خالی جگہ پر کیجیے۔ الف، انسانی منویا خلیہ کی تیاری فوطے میں ہوتی ہے۔ ب، انسانوں میں وائی کروموزوم نر جاندار کی جنس کا تعین کرتے ہیں۔ ج، مرد اور عورت کے تولیدی نظام میں کوئی بھی غدود ایک جیسے نہیں ہوتے۔ د، جنین کی تنصیب رحم عضو میں ہوتی ہے۔ ہ، مختلف خلیوں کے ملاپ کے بغیر غیر جنسی تولید انجام پاتی ہے۔ واو، جسم کے کئی ٹکڑے ہونے کے بعد ہر ٹکڑا ایک جاندار بن کر زندگی گزارنے لگتا ہے۔ اس قسم کی تولید تجزیہ کاری کہلاتی ہے۔ ز، بذرادان کے جوف میں تقلیلی تقسیم کی وجہ سے بذرے تیار ہوتے ہیں۔ سوال نمبر 3، قوس میں دیے گئے الفاظ کی مدد سے پیراگراف مکمل کیجیے۔ بیضادان میں فولیکل کی جسامت میں اضافہ فولیکل اسٹیمولیٹنگ محرکات کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہ فولیکل ایسٹروجین خارج کرتے ہیں۔ ایسٹروجین کے اثر سے بیضادان کے فولیکل کے ساتھ ساتھ بیض خلیہ میں بھی نشوونما ہوتی ہے۔ لیوٹینائزنگ محرکات کی وجہ سے مکمل نشوونما پائی ہوئی فولیکل پھوٹتی ہے اور بیض خلیات بیضادان سے باہر آتے ہیں اور فولیکل کے باقی ماندہ حصوں سے کارپس لیوٹیم تیار ہوتا ہے۔ وہ ایسٹروجین اور پروجسٹرون محرکات خارج کرتا ہے۔ ان محرکات کے زیر اثر رحم کی اندرونی سطح کے غدود رطوبت خارج کرنا شروع کرتے ہیں اور رحم تنصیب کے قابل ہو جاتا ہے۔ سوال نمبر 4، مختصر جواب لکھیے۔ الف، ایک قلوی جانداروں میں غیر جنسی تولید کی قسمیں مثالوں کے ساتھ لکھیے۔ جواب ہے ایک قلوی جانداروں میں غیر جنسی تولید کی قسمیں درج ذیل ہیں۔ اے، تقسیم دوئی، اس قسم کی تولید میں موروث خلیہ 2 مساوی حصوں میں تقسیم ہو کر 2 نئے مماثل دختر خلیات تیار کرتا ہے۔ یہ تقسیم مساوی یا غیر مساوی طریقے سے انجام پاتی ہے۔ جب حالات یا ماحول موافق ہوتا ہے اور جاندار کو کافی مقدار میں غذا کی فراہمی ہوتی ہے تب امیبا میں تقسیم دوئی کا عمل ہوتا ہے۔ غیر واضح مرکز بردار
ابتدائی جاندار اور واضح مرکزہ بردار خلوی حیوان سے جیسے مائٹوکونڈریا اور سبز معائنے میں تقسیم دوئی کا عمل ہوتا ہے۔ بی ہے کثیر تقسیم۔ ناسازگار حالات میں جب غذا کی فراہمی نہ ہو، اس وقت ایمیبا کثیر تقسیم کے ذریعے تولید کا عمل انجام دیتا ہے۔ ایمیبا کروی شکل اختیار کر کے خلوی دیوار کے گرد محفوظ غلاف تیار کر لیتا ہے جسے کیسا کہتے ہیں۔ کیسا کے اندر مرکزہ میں کئی مرتبہ مساوی تقسیم ہوتی ہے، اس کے بعد خلیہ مائع کی تقسیم ہوتی ہے۔ کیسا میں بے شمار چھوٹے ایمیبا تیار ہوتے ہیں۔ ناسازگار حالات کے موجودگی تک یہ کیسا میں رہتے ہیں۔ سازگار یا موافق حالات آنے پر کیسا ٹوٹ جاتا ہے اور کئی نوزائیدہ ایمیبا باہر آ جاتے ہیں۔ سی ہے ایسٹ میں کلیاؤ۔ ایسٹ نامی پھپھوند میں کلیاؤ کے ذریعے غیر جنسی تولید ہوتی ہے۔ ایسٹ کا خلیہ مساوی خلوی تقسیم سے دو دختر مرکزیں تیار کرتا ہے۔ اس خلیے کو موروث خلیہ کہتے ہیں۔ موروث خلیے کی دیوار میں چھوٹا ابھار ظاہر ہوتا ہے۔ ایک دختر مرکزہ اس ابھار میں داخل ہوتا ہے۔ اس ابھار یا غنچے کی مناسب نشوونما کے بعد یہ اپنے موروث خلیے سے علیحدہ ہو کر آزادانہ ایسٹ خلیے کے طور پر نشوونما پاتا ہے۔ بے ہے آئی وی ایف طریقے کی وضاحت کیجیے۔ جواب ہے آئی وی ایف یعنی ان وٹرو فرٹیلائزیشن۔ دوسرا، جدید طبی میدان میں یہ ایک ایسی ٹیکنیک ہے جس کی بدولت بے اولاد زوجین بھی صاحب اولاد بن سکتے ہیں۔ تیسرا، یہ ٹیکنیک ان بے اولاد زوجین کے لیے فائدہ مند ہے جو منویہ کی کم تعداد بیض نلی میں رکاوٹ کے مسائل سے دوچار ہیں۔ چوتھا ہے، اس ٹیکنیک میں ماں کے بیضہ دان سے بیضہ حاصل کیا جاتا ہے اور امتحانی نلی میں مصنوعی طریقے سے شوہر کے منویہ سے اس کی بار آوری کی جاتی ہے۔ چونکہ بار آوری ٹیسٹ ٹیوب میں کی جاتی ہے اس لیے اسے ٹیسٹ ٹیوب بیبی کہتے ہیں۔ تیار ہونے والی جنین کی مناسب وقت میں حقیقی یا متبادل ماں کے رحم میں تنصیب کی جاتی ہے۔ جیم ہے، جنسی صحت برقرار رکھنے کے لیے آپ کیا اقدامات کریں گے؟ جواب ہے، ہر فرد کو جنسی صحت سے متعلق سائنٹیفک اور قابل اعتبار معلومات ہونا بہت ضروری ہے۔ اچھی تولیدی یا جنسی صحت کی برقراری کے لیے جسمانی صاف صفائی کے ساتھ ساتھ ذہنی صفائی بھی ضروری ہے۔ ہر شخص کو جنسی تعلقات کے دوران پھیلنے والے امراض احتیاطی تدابیر سے باخبر ہونا ضروری ہے۔ سن بلوغت سے قبل جنسی افعال انجام دینے سے بچنا چاہیے۔ بچپن میں کی ہوئی غلطیوں کا خمیازہ تاعمر بھگتنا پڑتا ہے اور ان غلطیوں سے جنسی صحت میں ناموافق تبدیلیاں واقع ہو سکتی ہے۔ ماہواری کے دوران مخصوص اعضاء کی صاف صفائی، جنسی اعضاء اور دیگر اعضاء کی صاف صفائی اور طبی نقطہ نظر سے ان کی دیکھ بھال جنسی صحت کی برقراری کے اہم پہلو ہیں۔ دال ہے، ماہواری کسے کہتے ہیں؟ ماہواری کی مختصراً معلومات دیجیے۔ جواب ہے، پہلا، بالغ عورتوں کے تولیدی نظام میں 28 سے 30 دنوں کے وقفے سے پیدا ہونے والی کچھ تبدیلیاں اپنے آپ کو دہراتی ہیں۔ اس اعادے سے ہونے والی تبدیلیوں کو حیض کا دور کہتے ہیں۔ دوسرا، حیض کا دور ایک قدرتی دور ہے۔ غدوہ نقامیہ کے محرکات فولیکل اسٹیمولیٹنگ ہارمون FSH اور لیوٹینائزنگ ہارمون LH، بیضہ دان کے ہارمون ایسٹروجن اور پروجسٹرون حیض کے دور کو کنٹرول کرتے ہیں۔ تیسرا، FSH کے اثر سے بیضہ دان کے فولیکل اور اس میں موجود بیض خلیہ کی نشوونما ہونا شروع ہوتی ہے۔ چوتھا،
نشوونما پانے والی فولیکل اسٹروجین نامی محرکاب کا افراز کرتی ہے۔ پانچواں، اسٹروجین کے اثر سے رحم کے غشائی استر کی نشوونما یا اس کی تنزلی ہوتی ہے۔ درمیانی وقت میں بیضادان میں تیار ہونے والے فولیکل کی نشوونما مکمل ہوتی ہے۔ چھٹا، نخاعی غدہ کے LH کے اثر سے بیضادان کا فولیکل پھوٹ جاتا ہے، پختہ بیضہ خلیے بیضے سے باہر آ جاتا ہے، اسی کو تشکیل بیضہ کہتے ہیں۔ ساتواں، بیضادان کے پھوٹے ہوئے فولیکل سے جس میں اصغر کارپس لیوٹیم تیار ہوتا ہے، کارپس لیوٹیم پروجسٹرون نامی محرکاب کا افراز کرتا ہے۔ آٹھواں، پروجسٹرون کے اثر سے رحم کے غشائی استر کے غدود اپنے افراز کو خارج کرنے لگتے ہیں۔ اگر بیضہ باراور ہو جائے تو اسے رحم کی اندرونی سطح میں یعنی غشائی استر پر نصب کر دیا جاتا ہے۔ نواں، اگر بیضہ باراور نہیں ہوتا تو کارپس لیوٹیم کی تنزلی ہو جاتی ہے۔ اس تنزل شدہ غیر فعال ساخت کو جسم ابیض کہتے ہیں۔ یہ کارپس البینکس یعنی جسم ابیض اسٹروجین اور پروجسٹرون کا افراز نہیں کر سکتا۔ سوال نمبر 5 ہے، غیر جنسی تولید میں نئے جاندار یکساں خصوصیات ظاہر کرتے ہیں، مثال کے ساتھ وضاحت کیجیے۔ جواب ہے، پہلا، دو مختلف زواجوں کی مدد سے جنسی تولید پائے تکمیل تک پہنچتی ہے۔ ایک زواجہ باپ سے جبکہ دوسرا زواجہ ماں سے حاصل ہوتا ہے۔ دوسرا، دونوں زواجے تقلیلی تقسیم کے ذریعے پیدا ہوتے ہیں۔ تیسرا، زواجوں کے ملاپ سے باراوری کا عمل ہوتا ہے جس میں دوہرا یا دگنا جفتہ تیار ہوتا ہے۔ چوتھا، باراوری کے دوران والدین کے کروموزوم کی مدد سے ان کے DNA اگلی نسل تک منتقل ہوتے ہیں، اس لیے نومولود کی خصوصیات اس کے والدین سے ملتی جلتی نظر آتی ہے۔ سوال نمبر 6، نامزد شکلیں بنائیے۔ الف، انسانی نر تولیدی نظام، ب، انسانی مادہ تولیدی نظام، جیم، ماہواری چکر۔ سوال نمبر 7، نام بتائیے۔ الف، نر تولیدی نظام سے متعلق مختلف محرکاب۔ جواب ہے، فولیکل اسٹیمولیٹنگ ہارمون، لیوٹینائزنگ ہارمون اور ٹیسٹوسٹیرون۔ ب ہے، مادہ تولیدی نظام میں بیضادان سے خارج ہونے والے محرکاب۔ جواب ہے، اسٹروجین اور پروجسٹرون۔ جیم ہے، توام کی قسمیں۔ جواب ہے، ایک جفتی توام اور دو جفتی توام اور مشترک یا ملحق توام۔ دال ہے، کوئی دو جنسی بیماریاں۔ جواب ہے، آتش اور سوزاک۔ ہے، خاندانی منصوبہ بندی کے دو طریقے۔ جواب ہے، کوپرٹی اور نیرود۔
सवाल नंबर 8 है, ज़ौजैन को लड़का होगा या लड़की, ये ज़ौजैन में से शोहर पर मुनहसर होता है। इस बयान का गलत या सही होना सबब के साथ बयान कीजिए। जवाब है, ज़ौजैन को लड़का पैदा होगा या लड़की, ये ज़ौजैन में से शोहर पर मुनहसर होता है। ये बयान सही है। दूसरा, मुंदरजा वाला शक्ल से ये साफ ज़ाहिर होता है कि बाप दो किस्म के मनुए पैदा करता है। एक मनुया में एक्स क्रोमोज़ोम जबकि दूसरे मनुया में वाई क्रोमोज़ोम होता है। माँ के तमाम बैज़ों में सिर्फ एक्स क्रोमोज़ोम ही मौजूद होते हैं। बस मनुया जो बैज़ा को बारावर करता है वो पैदा होने वाले नौमौलूद की जिन्स का तयन करता है। तीसरा, अगर एक्स क्रोमोज़ोम का हामिल मनुया बैज़ा को बारावर करता है तो लड़की पैदा होती है, और जब वाई क्रोमोज़ोम का हामिल मनुया बैज़ा को बारावर करता है तो लड़का पैदा होता है। चौथा, बस इंसानों में बच्चे की जिन्स का तयन नर के ज़िम्मे होता है। सवाल नंबर 9, नबातात में गैर जिनसी तौलीद की वजाहत कीजिए। जवाब है, पहला, नबातात में इनके नबाताती अज्जा के ज़रिए होने वाली गैर जिनसी तौलीद को नबाती अफजाइश नस्ल कहते हैं। दूसरा, ये तौलीद जड़, तना, पत्ते और कली जैसे नबाताती अज्जा के ज़रिए होती है। तीसरा, गाजर, मूली, शकरकंद, तरमीम शुदा जड़ें जो नबाती अफजाइश का फ़ेल अंजाम देती हैं। चौथा, आलू, सुरन और दिगर बसलियों में आँख नुमा कलियों से अफजाइश होती है। ये आँखें बसली तना पर होती है। पाँचवा, गन्ना, घास जैसे नबातात में तना के ग्रोह पर मौजूद गांठों के ज़रिए नबाती अफजाइश नस्ल होती है। छठा, पान फटी के पत्ते के दंदानेदार हाशिए में कलियां मौजूद होती है। इन कलियों की मदद से पान फटी में अफजाइश नस्ल होती है। सवाल नंबर 10, मुतबादिल माँ, इम्तिहानी नली में बारहवरी, स्पर्म बैंक जैसी जदीद टेक्नोलॉजी इंसान के लिए बहुत मुफीद है। इस बयान की हिमायत में दलाइल पेश कीजिए। जवाब है, पहला, कुछ ज़ौजैन बच्चे की ख्वाहिश रखते हैं लेकिन बाप या माँ के तौलीदी निज़ाम में कुछ मसाइल हायल होने के सबब वह औलाद से महरूम रहते हैं। ऐसे मसाइल के हल के लिए मुतबादिल माँ, IVF और मादा मनुया बैंक जैसी जदीद टेक्निक ज़ौजैन के लिए बहुत कारआमद साबित होती है और वो इन टेक्निक को अपना कर औलाद की नेमत से फैज़याब हो सकते हैं। दूसरा, इन जदीद टेक्निक के तरीक़े दर्ज झेल है, जिसमें पहला है मुतबादिल माँ। औरतों के रहम में जिनीन की तनसीब कारी से मुताल्लिक़ कोई मसला हो तो किसी दूसरी औरत की मदद से इस मसले को हल किया जा सकता है। ऐसी औरत को मुतबादिल माँ कहते हैं। इस तरीक़े में हकीकी माँ के बैज़ादान से बैस कलिया हासिल करके इम्तिहानी नली में रखा जाता है। फिर शोहर के मनुया से मिलाप करके इसकी बारावरी की जाती है। फिर तैयार होने वाले जिनीन को मुतबादिल माँ के रहम में नस्ब किया जाता है। दूसरा, मसनवी बारावरी, मादा मनुया में मनुया की कम तादाद या बैस नली में बैस खलिए के दाखिल होने में रुकावट हो तो इस तरीक़े का इस्तेमाल किया जाता है। IVF बारावरी इम्तिहानी नली में अंजाम दी जाती है। तैयार होने वाले जिनीन की मज़ीद नशोनुमा के लिए इसकी औरत के रहम में तनसीब की जाती है। तीसरा, मादा मनुया बैंक, किसी औरत के शोहर में मनुया की पैदावार में किसी किस्म की रुकावट हो तो मनुया बैंक से मनुया हासिल किए जा सकते हैं। मनुया बैंक एक ऐसी जगह है जहां लोग अपने मनुया का अतिया करते हैं। ख्वाहिशमंद मर्द की मुकम्मल जिस्मानी और दिगर जांच के बाद हासिल करदा मनुए को जरासीम से पाक साफ माहौल में सिफर दर्जे हरारत पर ज़ख़ीरा करके रखा जाता है। ज़रूरतमंद ज़ौजैन इस मादा मनुया को हासिल करके IVF टेक्निक के ज़रिए औलाद पैदा कर सकते हैं। मादा मनुया
عطیہ دہندہ کا نام پوشیدہ رکھا جاتا ہے۔ سوال نمبر 11، نباتات میں جنسی تولید کی وضاحت شکل کے ساتھ کیجیے۔ اس سوال کا جواب ہے، پہلا، نباتات پھول کی مدد سے جنسی تولید کے فعل کو انجام دیتے ہیں۔ دوسرا، نر کوٹ اور مادہ کوٹ بالترتیب پھولوں کے نر اور مادہ حصے ہیں۔ تیسرا، ثمر برگ یا موسلی کے بیضادان میں ہر بیضہ میں تقلیل تقسیم کے ذریعے جنینی تھیلی تیار ہوتی ہے۔ چوتھا، ہر جنینی تھیلی میں ایک گنا بیضہ اور 2 ایک قطبی مرکزیں موجود ہوتے ہیں۔ پانچواں، عمل زرگی کے ذریعے بذرادان سے بذرے پھول کی کلغی پر پہنچتے ہیں، کلغی پر بذرے اپجنے لگتے ہیں۔ چھٹا، اپجنے کے اس عمل کی وجہ سے ایک لمبی زیرہ نلی اور 2 نر زواجے تیار ہوتے ہیں۔ ساتواں، زیرہ نلی نالے گل سے گزر کر جنینی تھیلی تک پہنچتی ہے۔ زیرہ نلی کے پھٹنے کے بعد اس میں موجود 2 نر زواجوں کو جنینی تھیلی میں منتقل کر دیا جاتا ہے۔ آٹھواں، ایک نر زواجہ بیض خلیہ سے ملاپ کر کے جفتہ تیار کرتا ہے، جبکہ دوسرا نر زواجہ دونوں قطبی مرکزوں سے مل کر درو تخم بناتا ہے۔ نواں، اس عمل میں 2 نر زواجے حصہ لیتے ہیں، اس لیے اسے دوہرا عمل باراوری کہتے ہیں۔ 10واں، باراوری کے بعد بیض خلیے سے بیج اور بیضادان سے پھل تیار ہوتا ہے۔ بیج زمین پر گرتے ہیں اور موافق حالات میں مٹی میں اپجتے ہیں اور نیا پودا تیار کرتے ہیں۔ تھینکس فار واچنگ our YouTube channel Free Class by Imran Sir, a way of learning. Like, subscribe and share.